السلام علیکم۔ اور جیسا کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام کیا ہے رمضان کا اپنے بندوں کے اوپر۔ اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے نام کی کہ رمضان۔ اب دیکھو کہ ٹوٹل جو ہیں وہ 12 اسلامی مہینے ہیں، 12 اسلامک منتھس ہیں، جن میں سے 11 کے نام عرب نے سلیکٹ کیے ہیں۔ 11 مہینے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام عرب سے رکھوائے ہیں، بٹ دا رمضان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نام رکھا ہے کیا کہہ کے جی شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہ تو نہیں کہ اس پورے ایک منتھ کے اندر قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ختم اس مہینے کے اندر ہوا، اختتام القرآن جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے رمضان کے حوالے سے وہ ليلۃ القدر ہے، کہ ایک ایسی رات جو ہماری مطلب زمین سے اور آسمان کی تہ کے برابر گناہوں کو وہ ایک رات لمحوں میں جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے ان گناہوں کو، کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر اس رات کو اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے تو اس کی بخشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات ایسی انعام کی ہے۔ اور کتنا خوش قسمت وہ بندہ ہے جو اس رات کو پالے۔ ابھی اسپیسیفک تو کسی کو نہیں پتا کہ کون سی رات ليلۃ القدر کی رات ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہنٹ تو دیے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق رات ہے، ان میں سے کوئی ایک رات۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا نا، اب فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد کہ اس مہینے کی اور بھی فضیلتیں بہت سی ہیں کہ اس میں ہم اگر کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب عام عبادت کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ اور رمضان کا ایک روزہ بھی ہم اگر جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، پھر ہم سارا سال اس روزے کے کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم روزے رکھ لینا تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا جان بوجھ کر۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے تو وہ اس پر ہے کہ وہ اس کا بعد میں جو ہے وہ روزے پورے کر لے، ان دنوں نہیں رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر برڈن نہیں ڈالا کہ دیکھیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ فرض عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر بیمار ہے یا تم میں سے کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس پر ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھے۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ اس کی اگر وہ بعد میں یہ روزہ رکھے گا تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، یہ اس طرح نہیں ملے گا۔ بے شک رمضان میں روزے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے اتنی محبت کی ہے کہ اتنے انعام کیے ہیں، پلس اگر مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس سے محروم رہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم نہیں رکھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم بعد میں اس چیز کو مکمل کرو۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے رمضان کا روزہ تو پھر وہ سارا سال بھی اس کا کفارہ ادا کر لے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں پر اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے تو ہم کیوں نہیں، ہمیں چاہیے کہ اب رمضان کی برکت سے ہم بھی اپنے دلوں کے جو غبار ہیں ان کو صاف کریں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو اس مہینے کے صدقے میں ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، جیسے اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو صاف کرنے کا موقع دیتے ہیں اس مہینے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی گندگی کو بھی صاف کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے یا کوئی برائی ہے تو ہم اس کو ختم کریں، یا اگر ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ختم کریں۔